السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا، اور آپ دوست جانتے ہیں کہ میں روزانہ سوچیے اور دولت کمائیے یعنی تھنک اینڈ گرو رچ یہ کتاب کا تھوڑا سا مطالعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسی کتاب کے روز تھوڑے تھوڑے مضامین میں آپ دوستوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو آج ہم اس کتاب میں لاشعور اور ہماری ذہانت کا تعلق اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کل ہم نے پڑھا تھا روح اور دولت اور روح، اس کے علاوہ خواہش، لامحدود ذہانت، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نپولن ہل ایڈون سی کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دن ایڈون عظیم موجودات تھامس ایڈیسن کے گھر چلا گیا اور کہا کہ آج سے میں تمہارا بزنس پارٹنر ہوں۔ ایڈیسن نے اپنی ورکشاپ میں ایڈون کو ملازمت دے دی، لیکن اپنے کاروبار میں شریک نہ کیا، جبکہ ایڈون اپنے آپ کو ایڈیسن کا بزنس پارٹنر سمجھتا رہا۔ اسی تصور نے اس قدر ایڈون کے ذہن میں گھر کر لیا کہ وہ ایک دن ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بن گیا۔ ایڈون چاہتا تھا کہ واحد خواہش شدید ہو اور آدمی کو کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہو تو وہ کامیابی ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے ایڈون نے ایسا ہی کیا۔ شدید خواہش ہر قسم کی رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، احساس کمتری کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ شدید خواہش ہمیشہ انسان کو اچھے نتائج پیدا کرتی ہے۔ نپولن ہل کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے لوگ آپ کے آئیڈیا کا مذاق اڑائیں، اس سے پریشان نہ ہوں۔ مارکونی نے جب اپنے ایک دوست سے اپنا آئیڈیا بیان کیا کہ وہ ہوا کے ذریعے ایک سے دوسری جگہ پیغام پہنچا سکتا ہے، تو اس کا دوست اسے مینٹل ہاسپٹل لے گیا، لیکن مارکونی نے ایک دن ریڈیو ایجاد کر کے اپنے دوست کو شرمندہ کر دیا۔ نپولن ہل کہتا ہے کہ ذہن کے اندر یقین کی طاقت اور اس یقین سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کامیابی میں صرف خوش قسمتی وغیرہ کا کوئی دخل نہیں۔ نپولن ہل بیان کرتا ہے کہ ذہن کی طاقت لامحدود ہے، انسان جہاں تک چاہے سوچ سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت اس قدر دی ہے کہ وہ کائنات کے تمام رازوں کو جان سکتا ہے۔ اس ذہانت سے وہ دولت حاصل کرنے کے ارادوں کو جان لیتا ہے۔ اپنے ذہن کو وسعت دیتے جائیں اور متحرک کرتے جائیں۔ اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے علم کی طاقت استعمال کریں۔ علم کی طاقت سے آپ بہت کچھ تخلیق کر سکتے ہیں۔ نپولن تھامس ایڈیسن کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر گراموفون کا آئیڈیا سوچا تھا اور پھر اس کو عملی شکل میں لے آیا۔ نپولن ہل بیان کرتا ہے کہ ہماری لامحدود ذہانت ایک ریڈیو کی طرح ہے جو کئی طرح کی لہریں وصول کرتا ہے۔ اس طرح انسان کئی طرح کی معلومات، تجربات اور مشاہدات سے اپنی ذہن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب آپ جب چاہیں ان واقعات اور مشاہدات کو دوبارہ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی کے واقعات، مشاہدات، علم اور معلومات آپ کے لاشعور میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اسی علم اور معلومات سے آپ کا کردار اور مستقبل تشکیل پاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسی معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سی جگہ ہونی چاہیے، اور یہی آپ کی ذہانت ہوتی ہے۔ معافی چاہوں گا۔ آپ کو روزانہ بہت قسم کے تجربات ہوتے ہیں اور کئی قسم کی معلومات ملتی ہے۔ یہ تجربہ اور معلومات آپ کے شعور میں چلی جاتی ہے، لیکن جو کام یا کارنامے آپ نے انجام دینے ہوتے ہیں، اس سے متعلق معلومات آپ کے شعور میں چلی جاتی ہے اور اس سے آپ کے خواہشات جنم لیتی ہیں
اور یہی خواہشات آپ کی کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ ان خواہشات سے آپ اعلیٰ قسم کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور کامیابیاں آپ کو اعلیٰ قسم کا انسان بناتی ہیں۔ لاشعور آپ کے شکوک کو ختم کرتا ہے اور آپ کے فیصلے اور عمل کرنے کی قوت میں مدد دیتا ہے۔ جملہ رپیٹ کروں گا ناظرین۔ لاشعور آپ کے شکوک کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کے فیصلے اور عمل کرنے کی قوت میں مدد دیتا ہے۔ بہت زبردست بات لکھی۔ عبادات کا تصور اور دعاؤں کا اثر بھی آپ کے لاشعور کے ذریعے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے دعائیں کچھ اثر نہیں رکھتی، لیکن نپولن ہل کا کہنا ہے کہ جو لوگ دعاؤں کے اثر پر یقین نہیں رکھتے ایسے لوگ ناکام رہتے ہیں۔ دعائیں دل سے نکلتی ہیں اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوش رہے۔ اسی طرح انسان کا لاشعوری ذہن اس کی خواہشات کا احترام کرتا ہے اور ایسا شخص کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح انسان کا لاشعوری ذہن اس کی خواہشات کا احترام کرتا ہے اور ایسا شخص کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ یہاں ہم نے نپولن ہل کی کتاب کا سرسری جائزہ لیا۔ نپولن ہل نے پختہ یقین اور دو ٹوک فیصلے کرنے پر بہت زور دیا۔ جملہ اچھا رپیٹ کروں گا۔ نپولن ہل نے پختہ یقین اور دو ٹوک فیصلے کرنے پر بہت زور دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب آپ کوئی نیا آئیڈیا تخلیق کرتے ہیں تو اس کو حقیقت بننے میں آپ کے قریبی دوست اور رشتہ دار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نپولن ہل نے اس کتاب میں ایک خاص باب جنسیات کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر عظیم کامیابی کے پیچھے آپ کی جنسی حص بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کتاب میں صحت، دولت، عزت اور وقار حاصل کرنے کے فطرتی اصول اور قانون بہت ہی شاندار طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں بڑے بڑے مفکرین اور فلسفیوں نے اپنی مثبت رائے کا اظہار دیا ہے۔ نپولن ہل دولت کمانے کو اعلیٰ خصوصیات، اخلاقیات، لازوال دوستی اور روحانی سکون قرار دیتا ہے۔ نپولن ہل دولت کمانے کو اعلیٰ خصوصیات، اخلاقیات، لازوال دوستی اور روحانی سکون قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو پاک اور مثبت رکھے تاکہ اس کی خصوصیات زیادہ طاقتور ہوں۔ نپولن ہل کا کہنا ہے کہ آپ کی کامیابی کا بڑا انحصار دوسروں کی خدمت کرنے پر ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے علم میں اضافہ کر کے اپنی بصیرت کو بڑھا سکتے ہیں اور پہلی بصیرت انسان کی دولت ہے۔ بہت زبردست فکرہ ناظرین۔ ہم اپنے علم میں اضافہ کر کے اپنی بصیرت کو بڑھا سکتے ہیں اور پہلی بصیرت انسان کی دولت ہے۔ ٹام بٹلر بوڈان۔ یہ تھا ناظرین یعنی سوچئے اور دولت کمائیے میں لاشعور اور ہماری ذہانت کا تعلق۔ یہ ناظرین ہم نے پڑھا۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے پیش لفظ سے اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا سوچ کی طاقت۔ وہ آدمی جس نے تھامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور کامیاب ہوا، یعنی سوچ کی طاقت سے پہلا باب شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے کافی آگے تک جائیں گے۔ کتاب بہت زبردست اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے آگے کا بھی میرے خیال میں تھوڑا سا پڑھنا چاہیے ہمیں۔ آگے پھر شروع ہو جاتا ہے پیش لفظ۔ اس کتاب کے ہر باب میں دولت کمانے کے ایک راز کا ذکر کیا گیا ہے جس کے تحت 500 سے زائد افراد نے بے حساب دولت کمائی، جن کا میں نے صرف برس ہا برس
محتاط تجزیہ کیا ہے۔ اینڈریو کارنگی وہ شخص ہے جس نے ربع صدی قبل اس راز کی طرف میری توجہ دلائی۔ اسکاٹ لینڈ کے اس مہربان بزرگ نے یہ راز عام سے انداز میں میرے ذہن میں منتقل کیا، جس میں جب میں ایک نوجوان تھا۔ بعد ازاں وہ اپنی آنکھوں میں ایک ملکوتی چمک لے کر کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے محتاط انداز میں جائزہ لینا شروع کیا کہ آخر میں اتنی ذہانت کا حامل تھا کہ اس بات کی مکمل اہمیت جان سکوں۔ جب انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ تصور میری سمجھ میں آ گیا، تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں زندگی میں 20-22 سال اس راز کو دنیا تک پہنچانے میں صرف کر سکتا ہوں۔ زبردست۔ تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں زندگی کے 20-22 سال اس راز کو دنیا تک پہنچانے میں صرف کر سکتا ہوں۔ ان مزدورن کی طرف سے اس راز کے بغیر زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتے۔ میں نے مسٹر کارنگی کو یقین دلایا اور ان کے ساتھ ان کے تعاون سے اپنا عہد کو وفا بھی کیا۔ اس کتاب میں وہ خاص الخاص راز درج کر دیا گیا ہے جس کی ہر شعبہ حیات سے منسلک ہزاروں لوگ عملی طور پر جانچ کر چکے ہیں۔ یہ مسٹر کارنگی کا مشورہ تھا کہ جادوئی کلیہ جس کی وجہ سے ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی، ان بے یار و مددگار افراد کے سامنے لایا جائے جو یہ تحقیق کرنے سے عاجز تھے کہ امیر لوگ دولت کیسے کماتے ہیں۔ مسٹر کارنگی کو توقع تھی کہ میں ہر شعبہ حیات سے وابستہ افراد پر عملی تجربے کر کے ان کے کلیے کی موزونیت کا بین ثبوت فراہم کروں گا۔ ان کا ایمان تھا کہ میں تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں مذکورہ کلیے کی تعلیم دینی چاہیے۔ انہوں نے یہ رائے بھی دی کہ اگر یہ کلیہ اچھے طریقے سے پڑھایا گیا تو یہ تمام تر تعلیمی نظام کو اس قدر بدل سکتا ہے کہ اسکول میں گزر جانے والے وقت کا دورانیہ نصف سے بھی کم رہ جائے گا۔ چارلس ایم شواب اور ان کی قسم کے دوسرے جوان مرد کے ساتھ گزارے ہوئے وقت نے مسٹر کارنگی کو قائل کر لیا کہ زیادہ تر اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا روزگار کمانے یا دولت اکٹھی کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل زبردست چیز ناظرین، یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے نے جناب کیا MBA کیا ہوا جی، MBA کیا اور بچہ کیا کرتا ہے جی، ابھی کچھ نہیں 20,000 کی نوکری کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ نظام جو ہمارا کہا جا سکتا ہے کسی حد تک کہ کوئی تعلیمی نظام نا ہمیں پیسہ کمانے کے حوالے سے کوئی بھی رہنمائی نہیں کرتا، صرف MBA کی ڈگری دے دیتا ہے۔ بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ وہ اس نتیجے پر یوں پہنچے تھے کہ انہوں نے یکے بعد دیگر کئی نوجوانوں کو اپنے کاروبار میں شامل کیا۔ بیشتر کی تعلیم واجبی سی تھی اور انہیں مذکور کلیے سے آگاہ کر کے ان میں قائدانہ صلاحیت جیسی نایاب خوبی پروان چڑھائی۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تعلیم ہدایت کی پیروی کرنے والے سب افراد کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ایقان کے باب میں آپ امریکہ کی دیو ہیکل یونائٹڈ اسٹیل کارپوریشن کی حیران کن داستان کا مطالعہ کریں گے، جس کے ذریعے مسٹر کارنگی نے ثابت کیا کہ کوئی بھی اس کلیے سے مثبت نتائج برآمد کر سکتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے چارلس ایم شواب نے جواں مردی دکھائی اور پیشے
اور موقع دونوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک عام اندازے کے مطابق کلیے کے اس ایک اطلاق سے $600 ملین کمائے گئے۔ مذکورہ بالا حقائق سے اور یاد رہے کہ یہ حقائق ان تمام لوگوں کے علم میں ہیں جو مسٹر کارنگی کو جانتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کیا کچھ پا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس راز کے 20 سال تک عملی تجربات سے گزرنے سے پہلے یہ 1 لاکھ سے زائد مردوں اور عورتوں تک یکساں پہنچ چکا تھا۔ ان سب نے اس سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا، جبکہ مسٹر کارنگی نے منصوبہ بندی کی کہ انہوں نے یہ کرنا چاہا۔ بعض افراد نے اس کی مدد سے بے شمار دولت اکٹھی کی۔ بعض افراد نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک پادری نے اسے مؤثر انداز میں استعمال کیا کہ اس کی سالانہ آمدنی $75,000 سے تجاوز کر گئی۔ سنسناٹی سے تعلق رکھنے والے درزی آرتھر نیش نے اپنے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے ہوئے کاروبار کو اس کلیے کے لیے بطور تجربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاروبار میں نہ صرف نئی روٹ دوڑ گئی بلکہ اپنے مالکوں کے لیے معقول منافع بھی کمایا۔ مسٹر نیش وفات پا چکے ہیں، تاہم کاروبار اب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ تجربہ اتنا منفرد تھا کہ اخبارات نے اس کی لاکھوں ڈالر کی تشہیر بلا معاوضہ کر ڈالی۔ پھر یہ راز ڈیلس ٹیکساس کے رہنے والے اسٹورٹ آسٹن ویر کو منتقل ہوا۔ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے اپنا پیشہ ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ کیا وہ کامیاب ہوا؟ یہ داستان بھی کتاب میں سنائی گئی۔ زبردست۔ میں نے یہ راز رانڈولف کے بھی جینیس رینڈولف کے بھی گوش گزارا۔ جس دن اس نے کالج کی تعلیم مکمل کی، اس نے اس راز کو اس قدر کامیابی سے استعمال کیا کہ اب وہ کانگریس کے رکن کی حیثیت سے اپنی تیسری مدت گزار رہا ہے۔ اس کے پاس اس کلیے کو استعمال کرتے رہنے کا بہترین موقع ہے جب تک کہ یہ کلیہ اس کو وائٹ ہاؤس تک نہ لے جائے۔ زبردست۔ ناظرین، یہ تھا آج ہم نے دیکھیے یعنی سوچیے اور دولت کمائیے میں تھنک اینڈ گرو رچ میں ہم نے یہ باب پڑھا، پیشے لفظ، اور اس سے پہلے تھا لاشعور اور ہماری ذہانت۔ اسی طرح انشاءاللہ کل یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد باب شروع ہو جائیں گے سوچ کی طاقت سے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اسی طرح اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، آپ اور میں، ہم دونوں ہی اس سے، اور بھی کئی سارے دوست اس سے مستفید ہوں گے، اور اپنے کاروبار کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ ہم سر ریحان اللہ والا صاحب کے مشن کا حصہ ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کم از کم پاکستان میں رہتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ تو لازمی کمائے۔ تو اس کتاب سے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں، اس میں بہت سارے راز ہیں، اس میں بڑی ساری چیزیں جو ہیں ترتیب دی گئی ہیں، اور بڑے سارے کامیاب لوگوں کے جو زندگی کی کہہ لیں کہ تجربات ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے علم میں بھی اور میرے علم میں بھی اضافہ کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا کوئی لفظی غلطی، کوئی کسی قسم کی بات اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔